ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، بڑا مالدار شخص تھا، ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا، اور ہر سال حج پر جانے سے پہلے وہ فرزند رسول کے پاس کافی دن پہلے آ جایا کرتا تھا، حج کے ایام سے کافی دن پہلے آ جاتا تھا۔ چونکہ امام سے بڑی محبت کرتا تھا تو امام بھی اپنے گھر میں اس کو رہائش دیا کرتے تھے۔ تو ایک سال ایسا آیا کہ اس نے امام سے کہا کہ فرزند رسول، میں سالوں سے حج پر آ رہا ہوں اور آنے سے پہلے مدینہ میں آپ کے گھر آ کے رک جاتا ہوں۔ پھر ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی بھی کسی کے گھر پر رکنے کے لیے چلا جائے تو وہ دوسرے کو یہ تو نہیں بولے گا کہ آپ کھانا بازار سے خرید کے آئیے، وہ تو پھر امام ہے، امام تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے اہتمام، اور وہ حاجی کا فرزند رسول، پھر آپ کو زحمت ہوتی ہے۔ امام کہنے لگے زحمت کی بات نہیں ہے، ہم اپنے چاہنے والوں کی قدر کرتے ہیں۔ اس سے کہا نہیں مولا، میں یہ 10,000 درہم آپ کو دے رہا ہوں، یہ 10,000 درہم اس سے آپ گھر خرید دیجئے میرے لیے۔ اس زمانے میں 10,000 درہم کا ایک اچھا گھر آ سکتا تھا۔ کہا 10,000 درہم میں آپ کو دے رہا ہوں، میں حج سے لوٹوں گا تو پھر آپ کی زیارت کروں گا، مدینہ آؤں گا، تو آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ آپ نے کون سا گھر خریدا ہے میرے لیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ حج کر کے آیا مدینہ دوبارہ، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جب تم حج کر لو تو حج کو تمام کرو زیارت قبر نبی سے۔ حج کا کمال یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی جائے۔ تو حج کر کے وہ روضہ رسول پہ حاضر ہوا، پھر امام جعفر صادق کے پاس گیا، کہنے لگا فرزند رسول، میں نے گھر کیا کہا تھا آپ سے، کیا آپ نے گھر خرید لیا؟ امام کہنے لگے کہ ہاں میں نے گھر خریدا ہے، اور اس کا ڈاکیومنٹ یہ ہے۔ اور ایک جیب سے مولا نے کاغذ نکالا اور لکھا کہ حدود اربعہ، گھر کی حدود اربعہ۔ فرمایا کہ اس گھر کا ایک کونا میرے جد کے گھر سے جنت میں ملتا ہے، اور اس گھر کا دوسرا کونا میرے جد علی ابن ابی طالب کے گھر سے ملتا ہے، اور تیسرا کونا تمہارے گھر کا، جو گھر تم نے خریدنے کا کہا ہے، وہ گھر جو میں نے خریدا ہے، اس کا تیسرا کونا حسن مجتبیٰ کے گھر سے جنت میں ملتا ہے، اور اس کا چوتھا کونا حسین ابن علی کے گھر سے ملتا ہے، حسن سے اور حسین سے ملتا ہے۔ یہ اس طرح کا گھر کیا تمہیں قبول ہے؟ اس سے کہا فرزند رسول اتنا بہترین گھر، اچھا یہ نسخہ سمجھ رہے ہیں؟ اس نسخے کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس نسخے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ بات تو، یہ گھر تو طے ہی ہے، جنت بھی طے ہے۔ بھائی جنت بھی تو طے ہے نا، گھر تو طے ہی ہے، جنت بھی طے ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول اس سے بہتر گھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے دل میں آیا کہ مولا نے 10,000 درہم ایک بڑی رقم ہوتی ہے۔ امام نے خود ہی فرمایا کہ وہ رقم جو تم نے دی تھی وہ میں نے حسن اور حسین کی اولادوں میں تقسیم کر دی ہے، سادات میں، غریب سادات میں تقسیم کر دی ہے، کیا تم راضی ہو؟ تو یہ گھر ملے گا تمہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اپنے وطن واپس گیا اور اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں وصیت کی کسی کو، اور زندگی میں یہ مستحب ہے کہ آپ بھی کسی کو معین کر دیں کہ دیکھو میرے بعد یہ چیزیں، اگر کوئی چیز ہے تو خاص دفن کی جائے یا یہ چیزوں پر عمل کروایا جائے۔ کہا کہ دیکھو میرے ساتھ یہ تحریر ضرور دفن کروانا، یہ بڑی قیمتی تحریر ہے۔ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تحریر کو اس کے ساتھ اس نے جس سے وعدہ لیا تھا اس نے دفن کر دیا۔ اگلے دن جب اس کے فاتحہ خوانی کے لیے لوگ گئے تو قبر کے اوپر وہ تحریر رکھی ہوئی تھی، پتھر کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور اس تحریر کے پیچھے لکھا ہوا تھا جعفر ابن محمد ابن صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ صلوات پڑھتے محمد والے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد